سب جہانوں کو پالنے والا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ہی عبادت کریں، اس کی ہی اطاعت کریں، اس کی ہی فرما برداری کریں۔ تو اسی بات کا آگے صراحت کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے بندہ، اب تم اعلان کرو اور کہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرنے والے کی نیت یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، عبادت کرنے والے کی نیت یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو، اس سے لوگوں کو دکھانا مقصود نہ ہو کہ لوگ مجھے واہ واہ کریں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے بہت بڑا عابد سمجھیں، لوگ مجھے نیکوکار سمجھیں۔ لوگوں کی فکر کو چھوڑ کر فقط اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو۔ یہی ایاک نعبد ہے کہ اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت سے عام طور پر ذہن نماز کی طرف جاتا ہے، یہاں پہ نماز کا لفظ نہیں ہے، ایاک نصلی نہیں ہے، بلکہ ایاک نعبد۔ عبادت ہر اس کام کو کرتے ہیں، عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، چاہے وہ نماز ہو، نماز پڑھیں بھی تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھیں، روزہ رکھیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھیں، اگر زکوٰۃ ادا کریں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کریں، اگر حج کریں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے حج کریں، اگر عمرہ ادا کریں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ لوگوں کی فکر کو چھوڑ کر، دنیا والوں کی فکر کو چھوڑ کر، دنیا کے لوگوں کی فکر کو چھوڑ کر فقط اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت کریں۔ اگر اس میں صبر، شکر اور عفو و درگزر سب اس میں شامل ہیں، اگر ہم صبر کریں بھی اللہ کی رضامندی کے لیے صبر کریں، اگر شکر کریں وہ بھی اللہ کی رضامندی کے لیے شکر کریں، اگر کسی پر احسان کریں تو بھی اللہ کی رضامندی کے لیے کریں، اگر کسی کو کچھ خیرات دیں وہ بھی اللہ کی رضامندی کے لیے ہی دیں۔ تو یہی ایاک نعبد کا مطلب ہے۔ آگے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے ہمارے رب، ہم خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی اپنے تمام دینی اور دنیوی کاموں میں خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت کو لے کر دیوبندی ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، پھر تم لوگ کیوں انبیاء سے مدد مانگتے ہو، اولیاء سے مدد مانگتے ہو، صالحین کرام سے مدد مانگتے ہو؟ تو اس آیت پر تو عمل نہیں ہوا اور یہ شرک ہوا۔ تو ان کو سمجھنی چاہیے کہ ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، حقیقی مددگار تجھے سمجھتے ہیں، حقیقی مدد کرنے والا تو ہے۔ ہم جو انبیاء سے مدد مانگتے ہیں، اولیاء سے مدد مانگتے ہیں، ان کو حقیقی مددگار نہیں سمجھتے بلکہ ان کو وسیلہ سمجھتے ہیں، ان کو اللہ کی مدد کا واسطہ سمجھتے ہیں، ان کو وسیلہ سمجھ کر، ان کو اللہ کے مدد کا دروازہ سمجھ کر ہم ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کو حقیقی مددگار نہیں سمجھتے۔ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ حقیقی مددگار سمجھنا اور ہے اور کسی کو وسیلہ اور واسطہ سمجھنا اور ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس سے پہلے کہا ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو مدد کس چیز میں، کس کام میں اللہ ہماری مدد کر؟ تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہماری اس بات میں مدد کر کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے، جو درمیانہ راستہ ہے، ہمیں اس راستے پر چلا، ہمارے عقائد بھی درست ہوں، ہمارے اعمال بھی درست ہوں، ہمارے اخلاق بھی درست ہوں، ہمارے عبادات بھی درست ہوں، سب کاموں میں ہم سیدھے راستے پر چلیں۔ ابھی سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھے راستے کی تعین کرنی ہے کہ سیدھا راستہ کون ہے، سیدھے راستے پہ تو چلنا ہے، ابھی سیدھا راستہ بھی بتا دیں۔ تو آگے اسی سیدھے راستے کو بتا رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سیدھا راستہ وہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے، جن پر اللہ نے اپنا احسان کیا ہے، جن پر اللہ کا فضل ہے، جن پر اللہ کا کرم ہے، جن کو اللہ نے علم سے نوازا، جن کو اللہ نے قرآن کے علوم سے بھرپور فرما دیا، جن کو اللہ نے حدیث کا علم دیا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کا علم دیا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دی۔ یہی انعام والے لوگ ہیں، یہی فضل والے لوگ ہیں۔
اور وہی ان لوگوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ ابھی انعام والے لوگ کون ہیں؟ اس کی آگے قرآن مجید میں خود وضاحت کی جا رہی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انعام والے لوگ وہ ہیں جن پر غضب نہیں ہوا اور جو بہکے ہوئے نہیں ہیں۔ غضب سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ بد عمل ہوں، جو فاسق ہوں۔ یہاں پہ ان لوگوں کے علاوہ کی دعا کی جا رہی ہے کہ غیر المغضوب، جو بد عمل نہ ہوں، جو فاسق نہ ہوں، جو فاجر نہ ہوں، ان کے اعمال درست ہوں، ان کے اخلاق درست ہوں، ان کے کردار درست ہوں، ان کے عقائد درست ہوں، یہی انعام والے لوگ ہیں۔ ولا الضالین، اور وہ لوگ جو بہکے ہوئے نہیں ہیں، یا ضالین سے مراد وہ لوگ جو کافر ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ مغضوب میں بدعمال کو نکال دیا اور ضالین سے کافروں کو نکال دیا، تو مطلب یہ ہوا کہ انعام والے لوگ وہ ہیں جو بدعمال نہیں ہیں اور جو کافر نہیں ہیں، جن کے اعمال درست ہیں، جو سراپا شریعت کا پیکر ہیں، جو قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، یہی انعام والے لوگ ہیں۔ تو اسی قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی آخری آیت میں صراط مستقیم کی دعا کی گئی، پھر صراط مستقیم کی وضاحت کی گئی کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے۔ صراط مستقیم اللہ والوں کا راستہ ہے۔ اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے وہ ہیں جو شریعت پر عمل کرتے ہیں، قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، اپنی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا